داستانیں عام طور سے حسن و محبت کے موضوعات کے ارد گرد گھومتی ہیں، کیونکہ ان موضوعات میں عام لوگوں کی دلچسپی اور تسکین ذوق کا سامان فراوانی کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام داستانوں میں رومان کا دلکش جہاں آباد ہوتا ہے۔ بقول ڈاکٹر گیان چند، عشق داستان کے بدن میں لہو کی جگہ ہے، جس کے بغیر ڈھانچہ تن بے جان رہ جائے گا۔ من پسند شہزادی یا حسینہ عالم کے حصول کے لیے معرکہ آرائیوں کے بیان کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ ہیرو جنگلوں بیابانوں کی خاک چھانتا ہوا، دشمنوں کو زیر کرتا ہوا اپنی ہیروئن تک پہنچ جاتا ہے۔ ہیروئن بھی اس پر عاشق ہو جاتی ہے، پھر وصل سے شادکام ہو کر دونوں دل کھول کر داد عیش دیتے ہیں۔ داستان میں کوئی مربوط اور مسلسل پلاٹ نہیں ہوتا۔ داستان گو کو پوری آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنے تخیل کی مدد سے داستان کو جو بھی رنگ چاہے اور قصہ کو چاہے جتنا طول دے۔ قصہ در قصہ اور حالات کی ایک زنجیر ہوتی ہے جو تجسس اور دلچسپی کے ذریعہ داستان کو سنبھالے رکھتی ہے۔ قصہ کو طول دینے کے لیے مرکزی کہانی میں کہیں ضمنی قصے شامل کر دیے جاتے ہیں، تو کہیں قصہ در قصہ کی شکل میں کہانی کو طول دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سے کہیں کہیں کہانی پن متاثر ہو جاتا ہے اور کہانی میں جھول پیدا ہو جاتا ہے۔ قصے کو رنگین اور دلچسپ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ داستان سنانے والے کو زبان و بیان پر قدرت ہو، داستان کا مضمون دلکش اور انداز بیان پرکشش ہو۔ یہی وجہ ہے کہ لکھنؤ اور دہلی دونوں جگہوں کے داستان طرازوں نے اس نکتہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی داستانوں میں اسلوب نگارش کو دلکش و دل آویز بنانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ جہاں دہلوی داستان نگاروں نے سادگی و سلاست اور فصاحت سے اپنی داستان میں نکھار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، وہیں لکھنوی داستان نویسوں نے رنگینی بیان، عبارت آرائی اور صناعی سے اپنی داستانوں میں دلکشی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ باغ و بہار اور فسانۂ عجائب دہلی اور لکھنؤ کے داستان نویسوں کے اسالیب نگارش کے بہترین نمونے ہیں۔ ظاہر ہے آج کے سائنسی عہد میں ان داستانوں کے لیے مشکل ہی سے گنجائش نکل سکے گی۔ ان داستانوں میں پائی جانے والی مبالغہ آرائی اور مافوق الفطرت عناصر کی موجودگی عقل و منطق کے معیار پر کبھی بھی معتبر نہیں ٹھہر سکے گی۔ پھر بھی ہم ان داستانوں کو یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ان داستانوں کی ادبی و لسانی حیثیت مسلم ہے۔ ان داستانوں میں بہترین سرمایہ الفاظ موجود ہے۔ محاوروں، تشبیہات و استعارات اور تمثیلوں اور تراکیب کا خزانہ محفوظ ہے۔ ساتھ ہی ان داستانوں کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ ایسے آئینہ خانے ہیں جن میں ماضی کی جھلکیاں دیکھی جا سکتی ہیں اور متعلقہ عہد کے تہذیبی نقوش داستانوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ داستانیں اپنے عہد کے تمدن و تہذیب کے مرقع اور دستاویز ہیں۔ یہ داستانیں اپنی قدامت کے باوجود ہمارے ادب کا ایسی قیمتی سرمایہ ہیں جن کے بغیر ہمارا ادب اپنی جڑ سے محروم ہو کر رہ جائے گا۔